لے سکتے ہیں 6 مہینے میں مسلمان لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لیتے بیت المقدس کو واپس؟ دعائیں مانگنے سے، ریزولوشن پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کی یہ دعائیں تو واپس آ رہی ہیں ٹکرا کر اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے، 1967 سے آج تک. اس سے کچھ نہیں ہوگا. کچھ کرنا ہوگا، نہیں کر سکتے. کیوں نہیں لے لیتے؟ سوال اور بھی ہیں. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. برادران کرام، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل میں، دنیا کے تمام مسلمان اس پر پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں مسجد اقصیٰ کے اندر گھس کر چھیڑ چھاڑ کی اسرائیلیوں نے. مسجد اقصیٰ کے پاس وہاں رہنے والے عربوں یا فلسطینیوں کو ہٹا کر اپنے لوگوں کو بسانا چاہا. جھگڑا وہاں سے شروع ہوا اور وہ پھر اسرائیل اور حماس دونوں میں آپس میں جوابی حملے شروع ہو گئے. ابھی یہ حملے راکٹس اور میزائل تک ہیں. اس میں کچھ اسرائیلی فوجی مارے گئے، کچھ سویلین بھی ہوں گے تھوڑے سے، اور 150 کے قریب فلسطینی ان کی جانیں گئی، مسلمانوں کی. دنیا میں کسی ایک جگہ بھی ظلم یا زیادتی سے کسی ایک بھی مسلمان کی جان جاتی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دکھ ہوتا ہے، کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں. یہ ایک بانڈ ہے جو قوموں میں ہوتا ہے، مذہبی قوموں میں. اپنی مذہب کے ماننے والوں پر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو باقی سب کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بندھن اور یہ بانڈ مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے مضبوط، باقی قوموں کے مقابلے میں. تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے تشویش کا باعث ہے، سارے مسلمانوں کو بے پناہ دکھ ہے. مذمت کی، کنڈمنیشن کی قراردادیں دنیا بھر سے جا رہی ہیں. پچھلے کئی روز سے میرے پاس بھی فون آ رہے تھے کہ آپ نے کوئی بیان نہیں دیا. بیان دینے کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی کنڈیم کروں کہ انہوں نے بہت برا کیا، مذمت. میرے جیسے 50,000 لوگ اور کر لیں، ان کی صحت پر اثر کیا پڑتا ہے اس کا؟ اور وہ جن کی ہاتھوں میں طاقت ہے اور انٹرنیشنل سین میں جو بڑے ہیں، جنہوں نے ان کو پروٹیکشن دیا ہوا ہے، ان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ تو ہزاروں قراردادیں ہیں جو مذمت کی جاتی ہیں، معلوم نہیں کب سے جاتی رہی ہیں. ان قراردادوں کی تو ویسے ہی کوئی ویلیو نہیں مانی جاتی. جو یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کے اندر سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں پاس ہوتی رہیں، ان کو اسرائیل ایک طرف کرتا رہا اور ذرا سا بھی ان قراردادوں سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں تھی. یہ ہے غور کرنے کی بات کہ ہمارا کام جب کہیں پر مارے جائیں یا تکلیف میں ہو تو قراردادیں پاس کرنا ہے بس. اور اس کے بعد اگر میں کوئی مذمت کا بیان یہاں سے جاری کر دوں تو ڈیمانڈ ختم ہو جائے گی کہ ہاں آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. کیا فرض ہو جائے گا ادا اس سے کہ میں 1.5-2 منٹ کا ایک بیان دے دوں
یا کوئی تحریری لکھ کر یہاں کے ڈی ایم کو بھیج دوں اور اس کی کاپی اسرائیل ایمبیسی کو بھیج دوں میں، تو فرض ادا ہو گیا اب میرا۔ ایسے ہی فرض ادا دنیا کے سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ جو بے چینی ہے، یہ درد ہے، جو مسلمانوں کی کسی جگہ تکلیف پر مسلمانوں کو ہوتا ہے، اس کا کوئی حل بھی ہے؟ کیا ہمارا کام صرف ریزولوشن پاس کرنا ہے کہ بس ریزولوشن پاس کر دیا، اس کے بعد ہم اپنے زندگی کے اندر لگ گئے؟ دکھ تو ہوتا ہے، لیکن کیا ایسا دکھ کسی کو ہوتا ہے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کر بیٹھ جائے اور دن رات اس پر سسکتا رہے؟ وہ جس وقت سنتے ہیں کچھ، اس وقت ذرا جوش آتا ہے، خون گرم ہوتا ہے، اندر سے غصہ آتا ہے، اس کے 15 منٹ بعد اپنی اور ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں جو دوسری سرگرمیاں ہیں۔ تو ایسی قراردادیں تو پاس ہو رہی ہیں 1948 سے لگاتار 1948 سے۔ سوال اس سے زیادہ اہم اور ہے کہ میں کوئی بیان دے دیتا، میرے بیان تو چھوڑیے، باقی جتنے بیان آ رہے ہیں وہ سب دو کوڑی کے، ان کی نظر میں جنہیں فیصلے کرنے ہیں دیتے رہو بیان۔ کوئی اس سے اور آگے بڑھ کر دیکھیں کہ وہاں یمن کے اندر، اچھا ابھی یمن چھوڑیے، جہاں غیر مسلموں کے ہاتھوں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، جو ویگر مسلمان ہیں، وہاں چائنا کے اندر پوری بستی، پورا شہر سراؤنڈڈ ہے، لاکھوں لوگوں کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، ڈیٹینشن کیمپ بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر ڈال دیا، پوری دنیا میں خبریں ہیں، اور اس کے اوپر مذمت امریکہ کی طرف سے یہ سب چل رہی ہے کہ چائنا کو نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے۔ وہ کر رہے ہیں برسوں سے، ڈیٹینشن کیمپس میں ان مسلمانوں کو، مسلمان ہیں ان کو ڈیٹینشن کیمپس میں ڈالا گیا ہے، عورتوں کا فورسڈ اسٹیرلائزیشن کیا گیا اتنے بڑے پیمانے پر کہ 2-3 سال کے اندر ہی اندر ان کی شرح آبادی، ریٹ آف پاپولیشن، جو ان کی پیدائش کا ریٹ تھا، وہ گھٹ کر آدھا رہ گیا۔ اتنے بڑے پیمانے پر ان کا اسٹرلائزیشن عورتوں کا زبردستی کیا گیا۔ کھانے میں وہاں سور کا گوشت دیا جاتا ہے، پورک۔ بچوں کو ماں باپ سے بھی الگ کر دیا، اور آپس میں بھائی بہن تھے انہیں بھی ساتھ نہیں رکھتے، انہیں الگ کچھ اداروں کے اندر لے جاتے ہیں، وہاں پر ان کی برین واشنگ کر کے ان کو وہ بڑا کر رہے ہیں۔ یہ ظلم وہاں پر، اور لوگوں کا اشارے میں کسی کو گولی مار دی، کسی کو جان سے مار دیا، کسی کو گھر سے اٹھا لیا، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے برسوں سے۔ کدھر ہے قراردادیں اور کدھر ہے مذمت؟ یہ تو ابھی 4 دن کی بات ہے، یہ مسجد اقصیٰ والا واقعہ، اس کی قراردادیں کدھر ہیں؟ اور دنیا کے جن مسلم میجورٹی کنٹریز، مسلم اکثریتی ملکوں کے چائنا سے تعلقات ہیں، ان کے بیانات کدھر ہیں؟ مثلا پاکستان کے چین سے بہت قریبی تعلقات ہیں، ان کے بیان کدھر ہیں ان مسلمانوں کے بارے میں؟ اور بھی دوسرے ممالک جو چین سے، جن کے کچھ ڈیلنگز ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہے، بیان وہ چل رہا ہے، وہ بیان آتا ہے تو کچھ ان ملکوں کی طرف سے آتا ہے، وہ بھی کوئی بڑے ہمدرد نہیں ہیں، ان کے کوئی سیاسی مفاد ہیں کہ ذرا چائنا پہ پریشر رہے، اس لیے وہ امریکہ کی طرف سے آ جاتا ہے، کچھ اور ملکوں کی طرف سے کچھ بیان آ جاتا ہے۔ یہ ظلم جاری ہے۔ روس کے اندر چیچن مسلمان ہے، چیچنیا کے علاقہ ہے، مسلمان ہیں وہاں پر، ان پر ظلم جاری ہے بڑے لمبے عرصے سے، 40 سال سے، 50 سال سے۔ کہیں دنیا میں بڑی تعداد میں تو لوگوں کو خبر ہی نہیں، جنہیں خبر ہے کوئی بات نہیں، مجھے کوئی بھی ڈیمانڈ مجھ سے نہیں کرتا، کوئی نہیں کہتا کہ ذرا اس پر بیان کیوں نہیں دیتے آپ؟ جہاں پر لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں مسلمانوں کو پامال کر رہے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کو مار رہے ہیں۔ ابھی وہ میانمار کے اندر بھی ظلم جاری ہے، پچھلے دنوں کتنا ہوا، میں نے بھی یہاں سے کیا اور مسلمان علماء نے تقریریں کی، دوسرے ملکوں میں بھی مسلمان بولے
مسلم اکثریتی حکومتوں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، نہ پناہ دی وہاں کے نکلے ہوئے لوگوں کو جو ریفیوجیز وہاں کے تھے۔ وہاں 8 لاکھ لوگ متاثر ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں بڑے بے دردی کے ساتھ میں ان کی جانیں گئیں، بڑے مظلومانہ طریقے سے بہت بڑی تعداد کی۔ وہ ہوتا رہتا تھا، اسے بھول گئے، اب وہ ذہنوں سے نکل گیا، ختم ہو گیا۔ تو ذرا سی پرانی بات میں یاد دلاؤں، سال یہ بوسنیا، بہت سے لوگوں کو تو نام بھی یاد نہیں ہوگا، تو یا اس وقت آپ میں سے جو ذرا کم عمر کے تھے، 3 سال وہ 1990 کے آس پاس، وہاں 3 سال ایتھنک کلینزنگ، نسلی صفایا مسلمانوں کا وہ چلا سربیا کے ہاتھوں۔ وہاں جو سرب جو نسل کے لوگ تھے ان کے پاس فوج تھی، انہوں نے ریپ کو ایز اے ویپن استعمال کیا، مارا تو بے پناہ لوگوں کو، بہت بڑی تعداد کے اندر، لاکھوں جو ہیں وہ مسلمانوں کو مارا، لیکن ہر گھر کے اندر گھس کر ریپ کیا۔ بڑے دردناک واقعات ہیں، بڑے دردناک، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں صرف ایک سناؤں آپ کو اس دور کا۔ ایک عورت کا اسٹیٹمنٹ، بات کو عدالتیں لگی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس میں اس کا بیان آیا تھا، اس لیے بیان آئے بہت سے پھر کہ کن کے ساتھ کیا ہوا جو بچے ہوئے تھے۔ اس عورت نے کہا میرے گھر میں فوجی گھسے، میری گود میں ننھی سی بچی تھی، دودھ پیتی بچی، انہوں نے بچی کو کھینچ کے ایک طرف ڈالا، مجھے ریپ کرنا چاہا، زنا بالجبر مجھ سے کرنا چاہا۔ میں نے کہیں یہ غلطی ہو گئی، مزاحمت کی، ذرا رجسٹ کیا، تو انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ وہ بچی جو زمین پر پھینک دی تھی، انہوں نے گود سے چھین کے اسے اٹھایا، گھر میں قیمہ بنانے کی مشین لگی تھی اس میں ڈالا، اس کا قیمہ نظروں کے سامنے نکلا، اس قیمے کے گولے بنا کے پھر اس کو کھلائے، ٹھوسے بچی کے۔ اب یہ بڑا بے دردی ایسا واقعہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور آخری بات بس ایک جملے کی جو اس کی تھی، تیر کی طرح لگتی تھی دل میں، یہ سب کیا اس کے ساتھ، اس کو الٹی ہوئی، یہ ہوئی، لیکن اس کے منہ میں ٹھوستے رہے اس کی بچی کا گوشت، وہ قیمہ جو بنا کے انہوں نے گولے بنائے تھے، کچا گوشت۔ اور آخری جملہ اس کا یہ تھا دین دے ریپ، اس کے بعد پھر ریپ کیا۔ وہ جو شروع میں جس سے ذرا تھا اس نے بچنے کی کوشش کی تھی، یہ لاکھوں کے ساتھ ہوا، ہر گھر کے اندر ہوا، 3 سال تک ہوا۔ کدھر تھی دنیا؟ کرتے رہے قراردادیں پاس، یونائٹڈ نیشنز اور امریکہ، اور یہ غلط ہو رہا ہے اور روکو اور ذرا گھیراؤ کر دو۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کتنا چھوٹا سا ملک وہ کروڑ، روکنا چاہتے تو روک سکتے تھے، 4 دن میں روک سکتے تھے، 3 دن میں روک سکتے تھے، 3 سال چلتا رہا سلسلہ، اور پھر وہ پریشر ڈالتے رہے اور کرتے رہے، وہ 3 سال کے پریشر کے بعد وہ روک دیا انہوں نے۔ یہ بوسنیا میں ہوا 3 سال تک۔ یہ سین کدھر جا رہا ہے سارا؟ میانمار ہے، بوسنیا ہے، چیچنیا ہے، دیگر مسلمان ہیں، چائنا کے، ابھی چھوڑیے فلسطین کو یا اسرائیل کو، یہاں کتنے لوگ مرے؟ 150۔ یہ بات ہو رہی ہے لاکھوں کی، اور ان لاکھوں کے ساتھ یہ جو کچھ آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا ہے، جیسے واقعات یہاں میانمار میں بھرے پڑے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، کدھر ہے مسلمانوں کا دم، کدھر ہے ان کے خون میں گرمی؟ یہاں پر چونکہ یہودیوں نے کیا، ابھی 150 لوگ مارے گئے، اس میں ادھر سے مقابلہ بھی چل رہا ہے، تو ساری دنیا میں ایک مسلمانوں میں کھلبلی، اور مجھ سے کہہ رہے بیان کیوں نہیں دیتے؟ میں بیان دے دوں، روک دیں گے؟ 1967 میں 1967 میں اسرائیل نے حملہ کیا اور اسے جیت لیا، بیت المقدس کو۔ یہ 761 سال بعد صلاح الدین ایوبی نے جب اسے جیتا تھا
سب سے پہلے حضرت عمر نے جیتا تھا، 400 سال رہا مسلمانوں کے پاس، پھر وہ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے پاس گیا، عیسائیوں کے پاس رہا 100 سال سے کم، پھر صلاح الدین ایوبی نے جیتا، تب سے اب تک تھا۔ 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے کے فوراً بعد ان لوگوں نے جو اس وقت کی سپر پاورز تھی، سوویت یونین، یو ایس اے، فرانس اور برٹین، انہوں نے آپس میں مل کے طے کیا کہ یہ اسرائیلیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ یا یہودیوں کے ساتھ دنیا میں بڑا ظلم ہوا ہے۔ جرمنی میں ہوا، چیکوسلواکیہ میں ہوا، پولینڈ کے اندر ہوا، یوگوسلاویہ کے اندر ہوا، بڑا ظلم ہو رہا ہے چاروں طرف یورپ میں۔ کون کر رہے تھے؟ مذہباً کون تھے؟ عیسائی۔ تو انہوں نے کہا ان کو ایک ہوم لینڈ دینی چاہیے، مذہبی ہوم لینڈ۔ بھائی وہ ظلم ہو رہا تھا تو ان کو روکتے، جو جہاں کا باشندہ تھا وہاں ہے، ان کو ایک مذہبی ہوم لینڈ دینا چاہیے۔ تو ان سپر پاورز نے مل کر طے کیا کہ یہ فلسطین کے علاقے میں ان کو لا کر سب جگہ سے نکال دیا جائے۔ یہ نکالنا چاہتے تھے وہ اپنے اپنے ملکوں سے، ان کو انہوں نے کہا وہاں سے نکال کر ان کو سب کو اسرائیل میں بسا دیا جائے، اور یہ ملک دے دیا ان کو بنا کر، ان سے چھین کر فلسطین سے۔ تو یہ 1948 کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک جنگ 1956 میں چھوٹی سی ہوئی، ایک 73 میں ہوئی، اس سے پہلے 1967 میں ہوئی ایک جنگ۔ 1967 میں جو جنگ ہوئی وہ 6 days وار تھی، 6 دن کی جنگ تھی۔ ایک طرف 6 عرب ممالک تھے، ایک طرف اسرائیل تھا۔ 6 دن میں اس نے 4 فرنٹس کے اوپر بہت لمبے علاقے جیت لیے، ادھر مصر کی طرف بھی اور شام کی طرف بھی اور جارڈن اور اردن کی طرف بھی اور لبنان کی طرف بھی، بہت لمبے علاقے 6 دن کے اندر 4 الگ الگ فرنٹس پہ ان لوگوں سے جیت لیے۔ یہ بات ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ 1967 کے اندر یہ قبضہ ہوا تھا صلاح الدین ایوبی کے بعد سے۔ اب اس مسلمانوں کو بڑا جھٹکا لگا کہ وہ قبلہ ہمارا جو تھا، جو بیت اللہ شریف کے بعد سب سے زیادہ مقدس ہمارے لیے، انبیاء کی بنائی ہوئی مسجد و قبلہ ہمارے لیے تھا، ہماری دوسری مقدس ترین جگہ جو ہے وہ قبضے میں چلی گئی، اتنے زمانے سے مسلمانوں کے پاس تھی۔ اب بائی فورس دنیا کی سپر پاورز نے مل کر زبردستی وہاں پر قائم کروایا۔ یہ نہیں تھا کہ یہودیوں نے آ کے کہیں حملہ کیا تھا، کوئی جنگ ہوئی تھی۔ پہلے تو جو کچھ بھی وہ جنگیں تھیں یہ مسلمانوں عیسائیوں کی چلی تھیں، عیسائی ہی یہودیوں کو مار رہے تھے ہر جگہ، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں لا کے یہاں بسا دیں، اپنے اپنے ملکوں سے نکال دیں۔ یہاں بسانے کے پیچھے بھی ایک چال تھی، ایک بڑی، بہرحال وہ اسے اپنا ہوم لینڈ کہتے تھے۔ تو فلسطینیوں کو بے دخل کر کے اور بھگا کے یہ حکومت ان کی قائم کر دی گئی۔ وہاں سے فلسطینیوں پر ظلم شروع ہوا 1948 سے۔ 1967 کی جنگ میں قبلہ اول گیا۔ اس دن سے، اس زمانے میں جو لوگ آپ میں سے سمجھدار ہیں انہیں یاد ہوگا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ بس ہمارا تو سب کچھ گیا، لٹ گئے ہم تو۔ بے پناہ صدمہ تھا۔ وہ صدمہ اتنا تھا کہ کم سے کم 30-40 سال اس کے اثرات رہے، ایسا صدمہ تھا۔ اور اس وقت تو ایسا تھا کہ بس کچھ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا، صرف بس سسکتے تھے، روتے تھے۔ اپنی ہر نماز میں ہر مسلمان رو رو کر بلک بلک کے دعائیں کرتا تھا۔ کعبے پر ہر حاجی جانے کے بعد غلاف سے لپٹ لپٹ کر، بلک بلک کر، حجر اسود پر بلک بلک کر کہ اللہ وہ ہمیں قبلہ دلوا دیجیے، ہمارا انبیاء کا بنایا ہوا بیت المقدس ہمیں واپس دلا دیجیے۔ دعا ہوئی قبول آج تک؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی سے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ دنیا میں تو کہا جاتا ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اگر کچھ کہہ دیں تو اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اسے پوری کرے۔ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں، ہوں گے، شاید چپ رہے ہوں گے، انہوں نے نہیں مانگی ہوگی کہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہم نہیں مانگتے دعا، یا اگر انہوں نے بھی مانگی تھی تو نہیں ہوئی قبول۔ دنیا کے اربوں مسلمان دعا کرتے رہے، بلک بلک کر، کعبے پر کرتے رہے، حتیم پر کرتے رہے، حجر اسود کے اوپر کرتے رہے، کعبے کے خلاف سے لپٹ کر دعا کرتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی، آج تک انہی کے قبضے میں۔
ہر نماز میں کرتے تھے پہلے، تھک گئے کچھ سالوں میں، پھر وہ نمازوں کی جمعوں کی نماز میں رہ گئی. اے اللہ وہ ہمیں واپس دلا دے قبلہ اول، اسے کہتے تھے قبلہ اول، اے اللہ ہمیں واپس دلا دے. جمعے کی نمازوں میں رہ گئی. پھر کچھ سالوں میں اس سے بھی تھک گئے، پھر عید کی نمازوں میں رہ گئی. اب بھی کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کسی کو عید کی نمازوں میں، ورنہ عید کی نمازوں میں سے بھی ختم ہو گئی کہ اللہ وہ قبلہ اول ہمیں واپس دلا دے. اللہ نے نہیں دلایا. اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا تھا. اللہ ایسے نہیں کرتا کہ لو یہ تمہیں دے دیا واپس. کچھ کیا تھا حضرت عمر نے، کچھ کیا تھا صلاح الدین ایوبی نے، اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا تھا. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ ایسے لے لے کے جھولیوں میں ڈال دے. قبلہ اول ہی کیوں، پوری دنیا مانگ لو اور پوری دنیا اللہ تمہیں دے دے، اور باقی جتنے غیر مسلم ان کو سب کو ہٹا دے. اگر ایسے ہی کعبے کے پردے پہ دعا مانگنے سے ہی قوموں کے فیصلے ہو جایا کریں تو اپنی ذاتی دعا آپ کی ہوتی ہے، آپ کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے. یہ قوموں کے فیصلے ہیں، یہ قوموں کے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. اس کے لیے کچھ انہیں کرنا تھا، وہ تو آج بھی مل سکتا ہے، 1 سال سے کم میں مل سکتا ہے واپس، جو 1967 سے اب تک نہیں ملا ہے. میں 2 چیزیں بتاؤں آپ کو. ایک تو بہت آسانی سے سب کو نظر آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی. چھوٹی چھوٹی کرچوں میں بٹے ہوئے پوری دنیا میں. کبھی ایک بڑی خلافت ہوا کرتی تھی، سب اس خلافت کا حصہ تھے. پھر اس کے بعد قبضہ کر لیا، یعنی جب وہ عثمانیہ سلطنت یا ٹرکی کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس دور کے اندر برٹشرز نے جگہ جگہ ان کو ہرایا. وہاں سے ہار کا اور زوال کا دور شروع ہوا، اور اس پوری بڑی اسٹیٹ کے چھوٹی چھوٹی کرچے کر دی. پھر جب بات کو آزاد کرنا شروع کیا، بہت پریشر پڑ گیا تھا، جنگ عظیم کے دنوں میں ہٹنا تھا، سمٹنا تھا، تو ہر جگہ ٹکڑے کر کے ہٹے. قطر کتنا سا ہے، کویت کتنا سا ہے، یہ کرچے کر کر کے ہٹے. یہ پوری اسلامی سلطنت پوری دنیا کی ایک. جب یہ کرچے کر کے ہٹے، اب ان کے اندر حکمراں آ گئے، ان کے رولرز. اب وہ ہر ایک کہتا ہے خون دے کے بھی اپنی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. یہ نہیں کہ واپس پھر بنا لیں، بھئی وہ گئے نا، اب ایک بنا لو. کیسے بنا لیں ایک؟ ہر ایک کے اپنے انٹرسٹ، مفاد اپنے اس ٹکڑے کے ساتھ میں جس کا وہ رولر ہے. کہتے خون دے کے بھی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، یعنی یہ ٹکڑے باقی رکھیں گے، چاہے خون چاہے جتنا دینا پڑ جائے، یہ ٹکڑے باقی رہیں گے. ٹکڑے باقی رہیں گے. بیت المقدس لے لو گے؟ پہلے تو اپنے آپ کو دیکھو. آج مل جائیں، یہ سب ملنے کے بعد اپنی ایک رولر بنا لیں. پھر وہ رولر جیسے اسٹیٹس ہوتی ہیں، باقی موجودہ رولر اپنی اپنی اسٹیٹس کو رول کرتے رہیں، ان سب کا ایک رولر ہو جائے. اس طرح کا ایک آپس میں سب کے اندر معاہدہ ہو جائے. کیسے ہو جائے؟ اس کے مفاد تو جتنے رولرز ہیں سب کے مفاد کے خلاف ہے بھائی. تو جب نہیں ہو جائے تمہیں بیت المقدس کیسے مل جائے گا؟ یہ تو میں نے سال بھر کہہ دیا، یہ تو 6 مہینے میں مل سکتا ہے. دوسرا طریقہ سنیے، پرانی بات ہے، ہوگی 25 سال پرانی. مجھے پٹنہ کے ڈاکٹر احمد عبدالحی، بڑے ڈاکٹر ہیں وہاں کے، بہت پرانے، انہوں نے مجھے سنایا قصہ. ان کو ان کے ایک ڈاکٹر دوست نے سنایا تھا. وہ ڈاکٹر دوست اسرائیل گئے تھے ایک ڈیلیگیشن میں، مسلمان تھے. وہ وہاں پر ان کی اس ڈیلیگیشن کے اندر جو گروپس تھے الگ الگ، وہ جس گروپ میں تھے اس میں ایک یہودی بھی تھا، ایک ڈاکٹر. اس سے ان کی بڑے اچھے تعلقات، سارے گروپ کے لوگوں کے آپس میں بہت دوستانہ تعلقات ہوئے، آپس میں بہت اچھی باتیں ہوتی تھی. کبھی کبھی ورلڈ سیاست پہ بھی ایسی ہو جاتی تھی، ورنہ اصل میں تو اپنے پروفیشن پر ہوتی تھی، یا وہاں گھومنے پھرنے گئے تھے، وہ ان کو اس کے بارے میں بتاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ باتیں ایسی چھڑ گئیں کہ وہ کھول گیا اندر سے. کچھ انہوں نے بیت المقدس پہ جو کچھ بھی کہا ہو یا کہہ دیا ہو ڈاکٹر صاحب نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بس بے احتیاطی میں، تڑپ میں ایسا تھا کہ جیسے ایک راز تھا جو نکل گیا منہ سے غصے میں. اس نے کہا کیا بیت المقدس کرتے ہو؟ تمہارے بس کا نہیں ہے اسے لینا، نہ تمہیں ملے گا یہ.
یہ ملے گا، یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ملے گا ایک دن تمہیں. یعنی ان کے یہاں جیسے بہت سی قوموں میں کچھ سیکرٹس سینہ بسینہ کچھ راز چلے آ رہے ہیں، یہ اس میں کا راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس کے منہ سے نکلا. اور جو وہاں پر وزٹ پر جو ڈاکٹر صاحب گئے تھے، انہوں نے، یہ ہمارے قریبی ہیں بہت، ڈاکٹر احمد عبداللہی کو بتایا، انہوں نے مجھے بتایا وہ راز ہے جو نسلوں سے چلا آ رہا ہوتا ہے سینوں میں. اس نے کہا بیت المقدس تمہیں ملے گا اس دن جس دن اس بیت المقدس کے اندر یا یہاں مسجد اقصیٰ کے اندر فجر کی نماز میں مسجد بھر جانے کے بعد لوگوں کی سڑکوں پہ صفیں بن جائیں. ہوتے ہیں صفیں بن جاتی ہیں، جمعے کے دن ہوتی ہیں، مسجد بھر جاتی ہے، صفیں باہر آ جاتی ہیں. جیسے بہت بڑی مسجد ہے، اس کے بعد بھی سب نمازی اتنے ہوتے ہیں. جو وہاں پر عرب کافی رہتے ہیں اب بھی اسرائیل میں، بڑی تعداد کے اندر جتنے وہاں یروشلم کے اندر رہتے ہیں وہ وہیں جا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں. تو جمعے کے دن صفیں باہر نکل جاتی ہیں. ارے وہیں کے رہنے والے مسلمان ہیں نا جن سے یہ صفیں باہر نکلتی ہیں، وہیں کے رہنے والے مسلمان کیا فجر میں اس بڑی تعداد میں نہیں آتے؟ اگر تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن سب لوگ مل کے جا کے فجر کے اندر پڑھی لیں ایسی نماز. مفہوم اس کا یہ ہے کہ جتنی تمہاری بھیڑ جمعے کی نماز پڑھتی ہے، اتنی بھیڑ فجر کی نماز میں نظر آنے لگے، پھر اس دن سے بیت المقدس ہمارے پاس نہیں رہے گا. آتا ہے سمجھ میں کہ واقعی یہ بات تو صحیح نہیں رہے گا. جب یہ جذبہ ہو جائے ان کے اندر ہی، ایمان لانے مسلمانوں کے اندر، آپ جانتے ہیں نا سب سے کم نمازی کون سی نمازوں میں ہوتے ہیں؟ 5 وقت میں. تو جب یہ جذبہ ہو جائے، قوم صبح اٹھنے لگے، پھر قوم جو ہے وہ نماز بھی پابندی سے پڑھنے لگے، تو جو قوم صبح نہیں اٹھ سکتی وہ دنیا میں کس قوم کا مقابلہ کرے گی؟ اور پھر وہ نماز پابندی سے، جب یہ حالات آ جائیں کہ جمعے کے برابر نمازی فجر کی نمازوں میں ہونے لگے، ان کا اس دن ہمارے پاس نہیں رہے گا. یہ دوسرا رخ ہے اس کا. یہ دونوں چیزیں ناممکن سی ہیں، اس کا ملنا بھی ناممکن ہے. انہوں نے جیتا ہے. جب ایک ظالم قوم کسی دوسری قوم سے جیتتی ہے جنگ، ظلم بہت کرتے ہیں. ارے جو ظلم وہاں پہ ہو رہے ہیں، ایسے ظلم تو آپ نے یہاں بھی دیکھے. دنیا میں اس کے 1000 گنا زیادہ بڑے ظلم دیکھے ہیں آپ نے. مسلمانوں کے ہاتھوں دیکھیں. یہ تو بات جیوس کی تھی. یمن کے اندر آج بھی مرنا جاری ہے، سعودی عرب کی بمباری جاری ہے. یمن میں الگ الگ فیگرز ہیں، گنے تو گئے نہیں. کہیں کوئی 1 لاکھ کہتا ہے، کوئی 2 لاکھ کہتا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کی جو پینل ہے اس کا کہنا ہے کہ 2,33,000 لوگ ہمارا اسٹیمیٹ ہے کہ وہاں پر مر چکے ہیں اب تک. تباہ ہو گیا. پہلے بھی عرب ممالک میں سب سے زیادہ غریب تھا، اب وہاں بمباری کا سلسلہ لگاتار چل رہا ہے برسوں سے، اور 2,33,000 سے زیادہ لوگ تو مرے. تو پھر کم سے کم 40 لاکھ لوگ، 50 لاکھ لوگ تباہ اور بے گھر بھی ہوئے ہوں گے. یہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا ہے اور مار رہے ہیں. کدھر ہے احتجاج؟ کدھر ہے ریزولوشن سعودی عرب کے خلاف؟ صاحب ہم چھوڑ دیں گے نا تو شیعہ آ جائیں گے. یہ سیکرٹ چل رہی ہے جنگ مڈل ایسٹ میں ایران کی اور سعودی عرب کی. ارے لعنت بھیجو، مسلمان ہیں نا، آ جائیں گے. آ جانے دو. کٹواتے رہو گے، مارتے رہو گے اس کی وجہ سے لوگوں کو. یہ تو حالات وہاں کے ہیں. ایران عراق جنگ ہو گئی، 9 سال چلی، 5 لاکھ لوگ مارے گئے. اب یہ جب خالی سے ہو گئے، عراق نے سوچا جنگ میں بڑا نقصان ہو گیا زبردست. جب بہت نقصان ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ برابر میں کویت ہے، اتنا سا ملک ہے، دولت بہت ہے، تیل کے کنویں ہیں، تیل کے چشمے ہیں. امریکہ کی ایمبیسیڈر تھی وہاں پر، اس نے اشارہ دیا کر دو حملہ. ساری دنیا جانتی ہے آج اس بات کو. اس نے اشارہ دیا حملہ کر دو، یعنی ہماری سپورٹ ہے تمہارے ساتھ میں. اور اس کے فوراً بعد انہوں نے کر دیا حملہ کویت کے اوپر. اتنے سالوں وہاں لڑے، 5 لاکھ لوگ مارے گئے، اب کویت پر حملہ کر دیا.
وہ ایمبیسڈر کو تو فوراً انہوں نے بلا لیا واپس اسی وقت حملہ ہوتے ہی. ابھی حملہ ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی اپنا جنگی بیڑا وہاں پہ روانہ کر چکے تھے. حملہ نہیں ہوا تو اس سے بھی پہلے، اس نے اشارہ نہیں دیا تھا کر دو، اس سے بھی پہلے اپنا فلیٹ جو ہے وہ وہاں سے روانہ کر چکے تھے. وہ پہنچ گیا، موقع پہ تھا وہاں موجود. اب اس نے عراقی فوجیوں کو مارنا شروع کیا. انہوں نے حملہ کیا تھا یہ کہہ کر کہ یہ تو ہماری اسٹیٹ تھی، یہ ملک کہاں تھا الگ؟ عراق کا حصہ تھا، وہ عراق کا ہی ایک صوبہ تھا، پروونس تھا کویت. بات صحیح کہی تھی، تھا کبھی عراق کا ہی ایک حصہ، لیکن عراق کا الگ سے ملک تھا. عراق تو خود ایک صوبہ تھا اسلامی اسٹیٹ کا، عراق الگ ملک کب تھا؟ تم الگ ملک نہیں تھے، ایسے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب یہ کہہ کر حملہ کرتے ہو. پھر جو انہوں نے حملہ کیا وہاں بڑی تعداد میں عورتوں کو ریپ کیا ان کی آرمی نے، مسلمانوں نے. ان کے مسائل پیدا ہوئے، علماء کے فتوے آئے کہ بچے جو ناجائز پیدا ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے، جو انہوں نے ریپ کیا ہے ان بچوں کے سلسلے کے مسائل، اور پھر علماء کے فتوے آئے بڑی تعداد میں. بڑی تباہی مچائی ہے، بڑی لوٹ مار کی ہے مسلمانوں نے، عراق کے لوگوں نے، عراق کی فوج نے. وہاں تھوڑے دن رہی ہے، پھر وہ امریکہ نے حملہ کر دیا ان کے اوپر، بھگایا وہاں سے. اس کے بعد ان پر بھی حملہ کیا. اب لاکھوں ان کے مارے گئے، اس میں بچے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، سویلینز بھی تھے. یہ پورا یہ سین چلتا رہا ہے پورا. اس کے ریزولوشنز کدھر ہیں؟ یہ یادیں ختم. وہاں تو آج بھی چل رہا ہے، جیسے میں آپ کو بتایا یمن میں مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام، اور غیر مسلموں کے ہاتھوں ان جگہوں کے اوپر، میانمار کے اندر اور چیچنیا کے اندر، اور ویگر مسلمان جو ہیں وہ چائنا کے اندر، ان کا وہ آج بھی جاری ہے. اور ان میں سے کسی ایک بھی ملک جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے مسلم میجورٹی ملکوں کے تعلقات خراب نہیں ہوئے. جن کے اچھے تھے ان کے آج بھی اچھے ہیں، ان سے ٹریڈ جاری ہے، کوئی بیان نہیں آتا، کوئی ان کے ساتھ میں احتجاج نہیں ہوتا. یہ قوم تو ماری جائے گی جہاں. یہ فیصلے کس کے ہیں؟ یہ فیصلے اللہ کے ہیں. میرے ریزولوشن سے کیا ہوگا؟ یہ فیصلے ان کے اعمال کی وجہ سے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کوئی کسی قوم کے حالات نہیں بدلتے جب تک اس قوم کے اندر سے اپنے بدلنے کی تبدیلی نہیں آتی. یہ خود اپنے آپ کو اندر سے بدلیں، آ جائے گی باہر تبدیلی پوری دنیا میں. یہ تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوں گے، سب سے بڑی سپر پاور ہوں گے. لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے یہ رولرز کے مفادات. پھر سوالات تو بہت سے ہیں. ایک سوال تو میں نے رکھا آپ کے سامنے، لے سکتے ہیں 6 مہینے میں مسلمان لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لیتے بیت المقدس کو واپس؟ دعائیں مانگنے سے، ریزولوشن پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کی یہ دعائیں تو واپس آ رہی ہیں ٹکرا کر اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے، 1967 سے آج تک. اس سے کچھ نہیں ہوگا. کچھ کرنا ہوگا، نہیں کر سکتے. کیوں نہیں لے لیتے؟ سوال اور بھی ہے. یہاں ہندوستان میں مسلمان داخل ہوئے، مالابار کے ساحل پر اترے تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں اترے تھے. بعض روایتیں کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں آ گئے تھے. تاجر تھے، لوگوں سے کہتے تھے، سمجھاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ان چیزوں کو پوچھتے ہو اپنے ہاتھ سے بنا کر. لوگوں کی سمجھ میں آتا تھا، مان لیتے تو کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا. ان کے گھروں میں ان کی مخالفت نہیں ہوتی تھی. اور پھر وہ لوگوں کی بات سمجھ میں آتی گئی، مانتے چلے گئے. بہت سے بڑی تعداد کے اندر، بہت بڑی تعداد میں بڑھتے چلے. وہ سلسلہ رک گیا. کیسے رکا؟ جو بڑھ رہے تھے بڑی تعداد کے اندر. یہ تو چند سالوں کے اندر پورا ملک اس کی سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ صحیح راستہ کیا ہے. یہ رکا کیسے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر یہ توجہ دیں، ذمہ داری تھی نا ان کی کچھ کہنے کی، بتانے کی، سمجھانے کی. وہ کہتے تھے. آپ کہتے ہیں، جا کے سچائی بتاتے ہیں، حقیقت بتاتے ہیں. 4 سال سے زیادہ نہیں لگیں گے. جب میجورٹی کی سمجھ میں آ جائے گا، اپنا نقصان کوئی نہیں چاہتا، جہنم میں جلنا کوئی نہیں چاہے گا. شرط یہ کہ جا کر ثابت کر دیجئے، بتا دیجئے کہ حقیقت یہ ہے.
تو آپ اپنے حالات کو کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے ہیں؟ سوال تو بہت سے کھڑے ہو جائیں گے. ان چیزوں سے یہ احتجاج ہوتا ہے یہاں اب تو یہ تو احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے. اب جو کچھ کرتے ہیں اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ یہ کہ کڑ لیتے ہیں آپس میں, کہہ دیتے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اپنے حالات کو بدلنا ہے تو اپنے سوچ کو بدلنا ہوگا. جس مقصد سے دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا اس مقصد پر غور کرنا ہوگا نئے سرے سے. یہ ڈپلومیسی جو ان کی ہے, 1973 میں ایک بار ایسا ہوا, 1973 کے اندر پھر ایک جنگ ہوئی ان کی, عرب اسرائیل جنگ. یہ بہت بڑا علاقہ جیت چکے تھے 67 میں. اس میں ایسا ہوا کہ برابر سرابر سے ختم ہوئی, بلکہ تھوڑا سا عربوں کا پلہ بھاری رہا. اور اسی وقت شاہ فیصل تھے جو کنگ فیصل عرب کے, شاہ فیصل نے, اور اوپیک کے صدر تھے وہ, یہ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز کے, ان کے انجمن کے. انہوں نے آپس میں مل کے میٹنگ کی, طے کیا, اور انہوں نے کہا ہم آئل کو ایز اے ویپن استعمال کریں گے. اور انہوں نے اپنی پروڈکشن سب نے کم کر دیا اور کہا کہ نہیں, یہ لوگ جو ہے یہ اسرائیل کا کھلے عام ساتھ دے رہے ہیں, ہم تیل نہیں بیچیں گے. اور یہ نہیں کہ نہیں بیچیں گے, کم کر دیا, صرف تباہی مچ گئی وہاں. تو پوری دنیا میں ہنگامہ ہو گیا. ایک پریشر وہ پڑا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اسرائیل کو سمجھا بجھا کے بہت سے علاقے واپس کرا دیے اچھا خاصے. جب انہوں نے چاہا تو کچھ ہوئے واپس, کچھ مصر کو واپس ہوئے, کچھ شام کو واپس ہوئے, کچھ لبنان کو واپس ہوئے جو 1957 میں جیتے تھے, سب نہیں, بہت سے واپس ہوئے اس میں. تو جب انہوں نے کہا کرو واپس تو کیے. وہی لوگ ہیں یہ ان کے تلوے چاٹتے ہیں, یہ ان کے تلوے چاٹنا بند کر دیں. پھر انہوں نے کہا کہ اب اس کا تو انتظام کیا جائے, آئل کے ساتھ پھر کر دیں گے اور پھر بلیک میل کریں گے. حالات نارمل کیے, حالات نارمل کرتے ہی یہاں پر ان کی جنگ چھڑوائی ایران عراق کی, پھر دونوں تباہ ہو گئے. پھر عراق سے کویت پر حملہ کرایا, پھر کویت میں گھسے, پھر کہا کہ یہ یہاں پر ان کے پاس انہوں نے کیمیکل ویپنز بنائے ہوئے ہتھیار. پھر 2003 میں اس پر حملہ کیا, لاکھوں لوگ وہاں ختم کر دیے, کرش کر دیا سب کو. اور جب کویت پر حملہ کیا تو ان کا سعودی عرب سے کہ بڑا خطرناک ہے یہ عراق, تو ہماری فوجیں بہت ضروری ہیں تمہاری حفاظت کی. انہوں نے کہا بھیجو. ان کا ہتھیار بھی بہت ضروری ہے تمہارے پاس ہونا بہت زیادہ, اور یہ تیل کی قیمت کم کرو, ہتھیار کے بدلے تیل دو ہمیں. پانی کے ویلیو سے, وہاں پر جو پانی کی قیمت تھی اس سے سستا تیل لیا ہے انہوں نے, اور اپنے ہتھیار ان کو دیتے رہے اور بیچتے رہے, اور اس کی حمایت کرتے رہے. آج بھی کرتے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ خوب آتا ہے. میں جانتا ہوں, جو آپ میں سے بہت لوگ جانتے ہیں, وہ رولر نہیں جانتے, خوب جانتے ہیں. ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. کیوں نہیں عوام ان سارے رولرز کے خلاف کھڑے ہوتے؟ ایسے ہی ہوتا رہے گا. کراتے رہیے, مجھ سے کہتے رہیے, اور یا آپ کراتے رہیے صاحب آپ قرارداد کیوں نہیں پاس کرتے, آپ ریزولوشن کیوں نہیں بھیجتے, آپ مذمت کیوں نہیں کرتے. میں اللہ کے فیصلوں میں دخل کہاں سے دوں گا؟ یہ تو فضول سی بات ہے جو ان کے لیے بالکل 2 کوڑی کی 1000 لوگوں قرارداد پاس کر کے بھیج دیں. اصل بات یہ کہ یہ سوچو کہ تم کیوں نہیں اس حالات کو بدل لیتے, ہم خود کیوں نہیں بدل لیتے, ہم اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے ہو جائیں. یہ بتائیے کہ ابھی وہاں کے جیوز کو, اسرائیلیوں کو دعوت دینے کے بارے میں سوچا فلسطینیوں نے؟ یہ اسٹیٹ, یہ جب بنی ہے یہ اسٹیٹ, اب یہ تھا کہ فلسطینی یہ کہتے تھے کہ ہمیں الگ ایک اسٹیٹ ملنی چاہیے. اصل میں تو سارا ہماری علاقہ تھا. اس کے لیے پوری دنیا کے مسلمان حمایت کرتے رہے برسوں. انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی, بہت دی, بہت خون دیا, جانیں دیتے رہے, لڑتے رہے, جانیں دیتے لڑتے رہے. پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ, اب پوری دنیا کے مسلمان جب حمایت کر رہے تھے تو تھوڑا سیاسی اتھل پتھل ہوتی ہے. اس میں پریشر ڈالا گیا کہ تھوڑا سا دے دو, ذرا سا علاقہ دے دیا. 1991 کے اندر تھوڑا سا علاقہ فلسطین کی ایک الگ اسٹیٹ کی تمہاری ہو گئی, چلو باقی اسرائیل ہے. اس کے پہلے صدر تھے یاسر عرفات. اس سے پہلے جب تمام دنیا جو ہے ایک جہاد ہو رہا تھا, اس لیے کہ وہ سچ مچ مظلوم تھے, ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا, جنگ کرنا ان کا حق تھا, وہ جنگ کر رہے تھے, اور ساری دنیا کے مسلمان ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے تھے,
اور سیاسی پریشر بھی ڈال رہے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہوا جب ساری دنیا کے لوگ سیاسی پریشر ڈال رہے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ تھوڑی سی فلسطین کی ریاست دینی پڑی. یاسر عرفات میں نے آپ کو بتایا پہلے پریزیڈنٹ تھے, پہلے صدر. جس دن صدر بنے انہوں نے اعلان کیا کہ فلسطین ایک سوشلسٹ ریاست ہوئے. کیسا جہاد, کس کے لیے دعائیں کر رہے تھے. اس جہاد کے بعد انہوں نے نہیں کہا کہ اچھا عدل و انصاف کا اسلامی نظام چلے گا. انہوں نے اعلان کیا یہ فلسطین سوشلسٹ ریاست ہے. فلسطین کے لوگوں نے خوب خوشیاں منائیں. یہ جہاد تھا. پھر ہم تو تب تک جہاد سمجھتے تھے. جس دن ہوا ہم نے کہا کہہ رہے یہ بھی جہاد نہیں تھا, یہ بھی خالی سیاست تھی اسٹیٹ لینے کی, یا خالی جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ عصبیتیں ہیں, گروپ ہیں, اس پر انہوں نے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہوا تھا, کسی جگہ کی آبادی نکالی گئی تھی, انہوں نے قربانیاں دیں, مل گئی جگہ ان کو, لیکن وہ جہاد تو پھر وہ بھی نہیں تھا. یہ تو ان کے حالات ہیں. تمام دنیا کی دعائیں بھی ساتھ میں تھیں, خالی ان کی لڑائی قربانی نہیں تھی, ورنہ تو وہ لوگ ان کو کٹ جانے دیتے, مر جانے دیتے, کٹتے رہو مرتے رہو. ساری دنیا کے مسلمان ملکوں کا پریشر تھا, سارے دنیا کے مسلمانوں کی دعائیں تھیں, اور اس کے بعد وہ سوشلسٹ اسٹیٹ بن گئی. ہم کس مقصد سے دنیا کے اندر ہے یہ امت؟ یہ خالی نمازیں پڑھنے سے نہیں ملے گا, یہ کعبے کے پردے ہلا کر دعا مانگنے سے نہیں ہوگا. یہ دنیا کے اندر کس مقصد سے ہے؟ تم اب بہترین امتوں کو اخرجت للناس, تمہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے لائے ہیں کہ تم انہیں بتاؤ کہ اللہ کو کیا پسند ہے. تامرون بالمعروف, تم انہیں بتاؤ کہ اللہ کو کیا ناپسند ہے, روکنے کی کوشش کرو. تنہون عن المنکر, یہ نہیں کر رہے. یہ کیا انہوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ. کسی فلسطینیوں نے کبھی اسرائیل کے یہودیوں کو دعوت دینے کی کوشش کی؟ یا آپ کو آپ کے دین نے روک دیا ہے کہ یہودیوں کو دعوت مت دینا؟ کس نے روکا ہے؟ جب کبھی نہیں دی تو سزا تو اللہ انہی کے ہاتھوں دلوا رہا ہے. یہاں کے لوگوں نے یہاں کے غیر مسلموں کو دعوت دی, بہت تھوڑے سے کہیں کہیں کچھ کرتے ہیں, تو پھر اللہ سزا انہی کے ہاتھوں سے دلوا رہا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اس میں میرا بیان کیا کرے گا اور اس میں میرا ریزولوشن کیا کرے گا؟ اصل میں تو اس کو اس جگہ دیکھیے کہ یہ قوموں کے فیصلے اللہ کر رہا ہے. ہمارے امت کے اپنے اعمال کی وجہ سے کر رہا ہے, اور ہم جب چاہیں اللہ سے صحیح فیصلے کرا سکتے ہیں. اللہ فیصلے اپنے عدل و انصاف کی بنیاد پہ کرے گا, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ان حالات کو ٹھیک کر لیں, اپنے ہاتھ میں ہے ٹھیک کرنا. قوموں کو اپنے حالات ٹھیک کرنا اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے, اور پسنا اور کچلتے رہنا یہ بھی اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ہاتھ اٹھانے سے خالی کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دے دے, حالات بدل جائیں گے. تھوڑے سے دنوں میں بدلیں گے, صدیوں کی بات نہیں ہوگی, دہائیوں کی بھی نہیں ہوگی, تھوڑے سے دنوں میں بدلیں گے. صرف دعوت کی حجت پوری ہو جائے, اس کے بعد اللہ اپنا کام کرے گا, اللہ کا نظام اپنا کام کرے گا. اس سے پہلے یہ اللہ کی طرف سے ظلم ہو جائے گا. جب تک وہ لوگ غافل ہیں, انہیں کوئی پیغام تم نے نہیں پہنچایا ہے, حجت پوری نہیں کی ہے, یہ ظلم اللہ کی طرف سے ہو جائے گا. جب تک وہ غافل ہیں کہ اللہ انہیں سزا دے دے, نہیں کرے گا. اور اللہ کے فیصلے آ جائیں گے ہلاکت کے ان کے لیے. قرآن میں ایک جگہ نہیں, بہت سی جگہوں پر کہ تم پہنچا دو, تم اپنا فریضہ ادا کر دو. پہنچانے کا صرف لڑنا بھی نہیں, اصل لڑائی یہ ہے وَجَاهِدُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. سب سے بڑا جہاد اس قرآن کو لے کر, اس قرآن کو اپنا ہتھیار بناؤ, اس کو لے کے جہاد کبیر کرو, اور اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے. کرنا تو شروع کرو نا. نہ یہ جہاد کریں گے, نہ وہ اتحاد کر کے وہ میدان جنگ میں جانے والا جہاد کرنے کو تیار ہے. ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگیں گے, کہیں گے ریزولوشن پاس کرو, اسٹیٹمنٹس دو. اللہ تعالیٰ ان کو مردہ قوم جو ہے, یہ مردہ امت کے اندر نئی زندگی ڈال دے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگے. پھر ہر جگہ حالات بدلتے چلے جائیں. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.